دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ دوستو حضور بابا فرید سرکار کو تو آپ سبھی جانتے ہوں۔ بابا فرید کے یہاں ایک حسن قبال بھی رہتا تھا۔ تو ایک دن حسن قبال کے من میں وچار آیا، بولے بھائی کہیں گھوم کر آ جا۔ تو حسن قبال نے حضور بابا فرید سے کہا کہ سرکار آپ کے خلیفاؤں کو دیکھنے کو من چاہ رہا ہے۔ بابا فرید بولے کہ ٹھیک ہے گھوم آؤ، چلے جاؤ۔ تو حسن قبال نے سیدھا ارادہ کیا کہ پہلے حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی جو دہلی میں رہتے ہیں ان کے وہاں جایا جائے۔ تو وہ وہاں سے سیدھے دہلی کے لیے روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے وہاں پہنچے تو حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے یہاں جب پہنچ گئے تو حضور سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے استقبال کیا اور اچھے اچھے کھانے کھلوائے۔ اور جب وہ حسن قبال وہاں سے جانے کے لیے چلے تو حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے خود بھی انعام دیا اور اپنے مریدوں سے بھی انعام دلوایا۔ حسن قبال نے سوچا کہ جب حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے یہاں اتنا انعام ملا ہے تو اگر میں کلیئر چلا جاؤں حضور شابر پاک کے یہاں تو وہاں تو اور بھی زیادہ ملے گا انعام، کیونکہ وہ شابر پاک تو ان کے خلیفہ تو ہیں ہی اور ان کے داماد بھی ہیں اور بھانجے بھی ہیں۔ تو حسن قبال نے سوچا اور وہ جو ہے سیدھا کلیئر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب کلیئر پہنچا تو وہاں کیا دیکھتا ہے جا کے کہ چاروں طرف ویرانی، سومسام جنگل، اور ایک گولر کا پیڑ کھڑا تھا جس کی ٹہنی پکڑے ہوئے حضور شابر پاک کھڑے تھے۔ تو ان کی ملاقات، حسن قبال کی ملاقات حضور شابر پاک کے جو غلام تھے شمس الدین ان سے ہوئی۔ شمس الدین نے حضور شابر پاک سے جا کے فرمایا کہ حضور حسن قبال آیا ہے۔ سرکار بولے کون حسن قبال؟ تو حسن قبال نے بتایا کہ میں بابا فرید کا حسن قبال ہوں۔ تو حضور شابر پاک نے پھر فرمایا کہ کون بابا فرید؟ حسن قبال بولے کہ جی آپ کے پیر و مرشد بابا فرید۔ اب حضور شابر پاک جو ہے بولے کیا ہمارے پیر و مرشد بابا فرید ٹھیک ہیں؟ اتنی بات کہہ کر شابر پاک جو ہے کیفیت میں چلے گئے، یعنی کہ اللہ کی عبادت وہ کیا کرتے تھے، کھڑے کھڑے بھی کر لی تو جیسی حالت میں ہوتے تھے ویسے ہی، جیسے کہ ایسا لگے گا میں تمہیں دیکھ لوں جیسے بے ہوشی حالت میں ہوتے۔ تو شمس الدین نے انہیں جو ہے کھانے میں بابا فرید کو گولر کھلوائے، گولروں میں نمک ڈال کے خوب کھلوائے، اور حسن قبال جو ہے پریشان ہو گیا، بولے یار یہاں سے چلو۔ تو اب جو ہے حسن قبال نے سوچا اگر اب حضور شابر پاک
کیفیت میں ہیں، جاؤں تو جاؤں کیسے؟ اب انہیں پتہ چلے گا کہ حسن قبال چلا گیا تو کہیں راستے میں مجھے کوئی پریشانی نہ ہو جا، کبھی اور مصیبت بڑھ جا۔ 3 دن کے بعد شابر پاک کچھ ہوش میں آئے تو شمس الدین نے کہا جا کے کہ حضور حسن قبال جا رہا ہے۔ اچھا۔ حضور شابر پاک نے 3 گلریاں اٹھائیں، 3 گولر، اور حسن قبال کو دیے اور بولے جاؤ میرے پیر و مرشد سے سلام کہنا اور خدا حافظ۔ اب صاحب وہاں سے حسن قبال چل دیا اور راستے میں وہ تو سوچتا ہوا جا رہا کہ مطلب اسے مال نہ ملا۔ دنیا مال کی بھوکی ہے اس زمانے میں، ہر ایک کسی کو مال چاہیے اور سب ایک سے نہ ہوتے۔ اللہ والوں کو تو کوئی کوئی پہچانتا ہے، اور آج کل تو اللہ کے ولیوں کی درگاہوں پہ بھی جاتے ہیں لوگ تو یہی سوچ کے جاتے ہیں زیادہ تر کہ بھائی ہمیں یہ مال مل جائے وہ مال مل جائے، یہ نہیں کہ کوئی ہمیں نیکی کا راستہ مل جائے۔ اب صاحب جب حسن قبال پاک پٹن پہنچا، بابا فرید سے ملاقات ہوئی تو حضور بابا فرید نے فرمایا آ گئے حسن قبال؟ اجی ہاں آ گیا۔ اچھا۔ تو حسن قبال بولے صاحب میں دہلی گیا تھا حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے یہاں، انہوں نے تو بہت خاطرداری کی اور اچھے اچھے کھانے بھی کھلوائے اور خود بھی انعام دیا اور اپنے مریدوں سے بھی انعام دلوایا۔ تو حضور بابا فرید بولے میرے صابر کے یہاں بھی گئے تھے آپ یا نہ گئے؟ حسن قبال بولے اجی گیا تھا وہاں بھی، حضور صابر پاک نے تو آپ کو پہچانا تک نہیں۔ بولے اچھا؟ بولے میں نے کہا کہ میں حسن قبال ہوں تو بولے کون حسن قبال؟ بولے جی میں حضور بابا فرید کا حسن قبال ہوں۔ بولے کون بابا فرید؟ جب میں نے ان سے کہا کہ آپ کے پیر و مرشد حسن قبال، وہ آپ کے پیر و مرشد حضور بابا فرید، بولے اچھا کہ ہاں جی۔ صابر نے فرمایا اس پر صابر صاحب نے فرمایا کہ کیا ہمارے پیر و مرشد اچھے ہیں؟ یہ کہہ کر صابر صاحب کو پھر استغراق ہو گیا، یعنی کیفیت میں چلے گئے۔ حضرت شمس الدین نے کہا حسن کب پھر جو ہے اب جب حضور صابر پاک سے جا کے شمس الدین نے کہا کہ حضور صاحب وہ حسن قبال جا رہا ہے، تو بولے اچھا۔ تو انہوں نے 3 گلریاں اٹھائیں، کولر، اور دے دیے مجھے۔ اب صاحب بلو صاحب یہ ہیں وہ 3 گلریاں۔ تو بابا فرید نے 1 گولر خود کھایا اور 2 گولر جو باقی وہاں حضور بابا فرید کے یہاں لوگ بیٹھے تھے انہیں بانٹ دیے۔ تو حضور بابا فرید نے فرمایا کہ حسن
حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے جو آپ کو دیا تھا وہ دنیاوی دولت تھی، یعنی کہ دنیا کی دولت، دنیاوی دولت جو دنیا میں کام آنے والی۔ اور حضور صابر پاک نے جو تمہیں دیا وہ دینی دولت تھی۔ آپ کے نصیب میں نہیں تھا، آپ اس سے بھی محروم رہ گئے۔ تو دیکھو اللہ کے ولی جو بھی دے دیں اسے امانت سمجھ کر رکھ لیں۔ حسن قبال کو نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے مال دیا تو وہ تو وہاں سے خوش ہو گئے، اور حضور شابر پاک نے 3 گولڑ دیے جبکہ وہ دینی دولت تھی، تو حسن قبال کو پیسہ نہ ملا، مال نہ ملا، تو وہ اس سے جو ہے ناراض ہوئے۔ تو دنیاوی دولت الگ ہے اور دینی دولت الگ ہے، تو دینی دولت ہی کامیاب ہے۔ میرے بھائیوں، نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، جھوٹ سے بچو، چغل خوری سے بچو، بس اللہ کی عبادت کرو، اچھے کام کرو۔